حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو روز کہتے تھے جا کوئی کام تلاش کر، روز بھیجتے۔ ایک دن وہ آگے آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ فرمانے لگے کیوں؟ کہنے لگے آج میں نے عجیب سین دیکھا ہے۔ پر میں کیا دیکھ آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک شیر نے شکار کیا ہے، آدھا اس نے کھا لیا ہے اور آدھا منہ میں پکڑ کے سفر شروع کر دیا ہے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا شیر، میں بھی ایک درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا۔ حضرت جی جب وہ شیر پہاڑی پہ چڑھا ہے تو وہاں ایک لومڑی بیٹھی تھی جس کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی اور دونوں آنکھوں سے نابینا بھی تھی۔ اس شیر نے وہ بچا ہوا شکار اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو جو رب لومڑی کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے اب کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری مسکرائے، فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے کردار دو دیکھے، ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی۔ فرمانے لگے بیوقوف، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو لومڑی بننے کا پروگرام بنایا کہ کوئی کما کے لائے گا تو میں کھاؤں گا، شیر بن، شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی، غریبوں کے پاس بھی لے کے جا، کھا بھی اور کیا بن، شیر بن، شیر کھا بھی اور کھلا بھی، محنت کر، جدوجہد کر۔ علامہ اقبال لندن میں تھے تو بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے، مجبوری آ گئی ہے، کچھ پیسے کسی سے ادھار لے لوں، جب آپ واپس آئیں گے تو لوٹا دوں گا۔ تو اقبال نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس خط کے اندر ایک نظم لکھی، اور کیا انداز اختیار کیا، جاوید کے نام اس نظم کا نام رکھا۔ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ابے کے سہارے جینا اب چھوڑ دے، اب والد کو بیساکھی بنا کے آگے بڑھنا چھوڑ دے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پتہ تو تب ہے نا کہ جب تو غریب ہو پھر کچھ کر کے دکھائے، جب تو کمزور گھرانے سے اٹھے پھر تو کچھ کر کے دکھائے۔ ابے کا سجادہ نشین بننا آسان، ابے کی فیکٹری والی کرسی پہ بیٹھ جانا آسان، لیکن تو بتانا تیرے اندر بھی کوئی خوبی ہے بھائی کہ نہیں؟ بتا، یہ تو کمزور لوگ ہوتے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں۔ حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام حضرت داؤد کو کہے برا لوہار کو، یہ حضرت داؤد کرتے تھے، خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے، اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی۔ یہ پیشے برے ہیں؟ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا، روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا۔ لفظ یہ اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔
تو کیا کوئی سوچے گا, کیا کوئی لکھے گا, کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا. سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں. دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر, رب تیرا دل نرم کرے گا. اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر, قرآن پاک کی تلاوت کر, اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر, تیرا دل نرم ہو جائے گا. اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے. قبروں کی زیارت کریں, جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں, غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے, یہ علامہ صاحب لیٹے, وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے, وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے. وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد بھائی سے نصیحت کر دیں, تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں, اماں قبرستان میں, دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان. فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دس دیاں نی قبراں جنہاں تے پھول پے, ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا, ادھروں لکھاں گئے تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے, سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں, سہ سال سنگت دے ڈٹھے, او تکو آخر وتھاں پئیاں, او جنہاں بعد جسی پل نہیں سمجھیندے, ایک پل نہیں سمجھیندے, پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں. سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے. یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں, یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل. سختی طبیعتوں کی, مزاجوں کی سختی, دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات, ہمارے رویے ڈاٹے, ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا, فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا, وہ تو سخت دل بندہ ہے. سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا, میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا. تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے, مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر, ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی, ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی, ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی, ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے, بڑی کہانیاں یاد کی, پر دل کے لیے محنت, اس پر محنت ہی نہیں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں, 1000 کتاب کے مصنف, اور ان کے فتاوی موجود ہیں. جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو, یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں, اس کے پیچھے نماز نہیں. جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا, حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا, وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں, درویش ہیں, علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے, صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے, دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے, اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی, تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز, وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے. تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں, تلفظ ہی ٹھیک نہیں. حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں, فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے, تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے, نکلے بھی تو کیسے نکلے, شرم آتی ہے. مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے, اب پانی میں سردی, کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے. لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے, بڑے بری طرح پھنس گئے, مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں, وہ تو سخت الجھن میں. کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا, اور وہ پانی میں اب کچھ تو ہونا چاہیے. تو وہ بزرگ گئے, جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی, شیر کو. حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ, قافلے سے رستہ بھول گئے, ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا. میں نے کہا ہے, لیکن جب آ جائے تو, جب شیر سامنے آ جائے, جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے.
پھر انداز اور ہوتا ہے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا. مشکات میں شیر آیا. اب کوئی بھاگتا ہے, کوئی چڑھتا ہے درخت پہ, کوئی لکڑی اٹھاتا ہے, کوئی اسلحہ پکڑتا ہے. حضرت سفینہ فوراً بولے, کہنے لگے شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا رہا یار آ جاندے, اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. شیر دمیں لاتا رستہ چھوڑ گیا. اور بابا جی بھی گئے, فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی, شیر دوڑا آیا. آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا. ان علماء کو, حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے. جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے, کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں, میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے. تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں, لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے. دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تول ہے دل دا. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, جے کوئی رمز پچھانے. اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے, دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے, منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے. تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے, رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے. اور امام غزالی حدیث لائے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے, اللہ تو مومن کے دل میں ہے. مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے, رب کی یاد ہے, رب کی محبت ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے. اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ, اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. عزیز بھائی اللہ کے جلوے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا, دودھ تو دور رہا, شہد تو دور رہا, اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا. تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی, صاف بھی ہو گئی, شرعی تقاضے پورے ہو گئے, پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی, میرا دل نہیں مانتا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا, تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا. اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی, خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا. کسی سے جلنا, کسی سے حسد کرنا, کسی کے بارے میں عداوت رکھنا, کچی بولیاں بولنا. اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا, جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی. خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف, بس ہم ٹھیک ہیں. یہ تصوف ہے کہ نیرا تو ٹھیک ہے. طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں, باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے. تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے, تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے. فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو, جا سارا زمانہ دیکھ, اگر کوئی میری طرح کا مل گیا, مجھ سے بہتر مل گیا, تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا. ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا, جا گھوم زمانہ دیکھ. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں, فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے. اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, میں تے بندہ چور, اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. وہ لوگ تو نفی کرتے تھے, وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی, کہتے تھے میں کوئی شے نہیں, میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو, او میں تے بندہ چور. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ
ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے. تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہے، میں تے بندہ ٹھگ جو لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے. وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جیڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، تو جیڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساری میں ہیر نہ آکھے کوئی. وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر ناراض ہو جاؤں گا. کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا. میری طلب صادق تھی. جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا. اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے. تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں. وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے. دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے. مومن کا دل ایسے سونا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے. ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں. حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے. جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے. جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے. اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں. سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے. یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں. پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں. آپ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے.
ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکہوں میں اڑاتے ہیں. یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص کے پتہ ہے ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. خفیہ تدبیر آئے گی اللہ کی. جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے. ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے. ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا. ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی. اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے. کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے. اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے. وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا. کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی. عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے. صدقہ بھی وہ خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے. وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے. میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں. تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے. جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے. دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے.
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ دل میں میل کچھ رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں، سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے، ایک گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی، تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے۔ جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے، یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا، وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں، وہ بگڑ جاتے، پیر صاحب بگڑ جاتے اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے، سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندا، اماں سے کہتے ہیں ناک صاف کرے، چل نلائق، نانا بھی کہتے بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پونچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی، کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیاںہ مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے، چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں، اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے۔ حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے۔ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو۔ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی، اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی،
नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है, सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ना पानी पीने जाया करते थे। जमुना का पानी बड़ा मीठा और ठंडा था, तो दरियाए जमुना से दूर दूर से लोग पानी लेने आते। थोड़ी सी आबादी होती है ना जब किसी शहर में, तो अपने मोहल्ले के शहर के लोगों को इंसान पहचानता है। बड़ी आबादियां हो जाएं तो फिर चलो मुश्किलात होती है, थोड़ी थोड़ी उस वक्त आबादी रहती थी। फरमाते कि मैं जमुना के किनारे जब पानी लेने गया तो मेरे मोहल्ले की एक औरत, वो जमुना क्रॉस करके ना पुल के ऊपर से तो दूसरी जानब एक कुआं था, तो वहां से पानी भर के ला रही थी। तो रास्ते में उसने सलाम की, तो मैंने कहा बेटे कहाँ से आ रही हो? कहने लगी वो कुएं से पानी ला रही हूं। तो मैंने कहा बेटे जमाना जमुना का पानी पीता है और तुम कुएं का। तो बड़ी वफादार थी अपने खामन की, कहने लगी हुजूर छोटा सा राज है, किसी को आज तक बताया तो नहीं, पर आप तो हमारे मुर्शिद है ना, आप तो शेख है, आपसे तो दुआ लेनी है, आपको बता देती हूं हुजूर ये जमुना का पानी ना खाना ज्यादा हजम करता है, ज्यादा हजम करता है, तो कुएं का पानी ना थोड़ा सा खारा है, रोटी कम हजम करता है। मेरे खामद की ना आमदन जरा थोड़ी है, तो मैं बजाय शिकवा करने के बच्चों को कुएं का पानी पिलाती हूं ताकि रोटी थोड़ी खाए और हमारा गुजारा होता रहे। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, पुत्र मैं कोई मालदार सूफी नहीं, गरीब ऊपर वादा है, जब तक जिंदा रहूंगा ना तेरे घर में महाना खर्चा मैं भेजा करूंगा। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाने लगे तू घर की चार दीवारी पर बैठकर, घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर दुकान पर और काम पर मजदूरी करने वाले अपने शौहर के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है, यानी वो मजदूरी करने गए तो तेरा ख्याल है मैं बोझ ना डालूं, जो देता उसमें गुजारा करूं। फरमाया अगर तू अपनी जात से उठ के सोच सकती है तो फिर तेरा सलूट बनता है, और तुझे सलूट ये मिलेगा कि निजामुद्दीन हर महीने तेरी रोटी का बंदोबस्त किया करे। बहुत सारे ऐसे मजदूर देखे जो किसी कारखाने में काम करते हैं तो ग्रीस स्याह रंग की कपड़ों को लगी होती है, लेकिन वो शाम को जब उसे दिहाड़ी मिलती है ना, जुमेरात को जब उसे हफ्ते के पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे लेके खुशी खुशी घर आता है। फिर वो चौक पे खड़ा होता है और फिर वो खड़ा होके वहां से किन्नो खरीदता है, आम खरीदता है, आड़ू खरीदता है, फल खरीदता है, और जब वो ला के घर में आता है वो सामान, और उसका छोटा बच्चा दस्तरखान बिछाता है और दस्तरखान पे वो धो के हाथ बैठता है, और बीवी जो इंतजार कर रही थी वो 10 दफा, ये मैंने ये देहात में माहौल देखा है, एक दफा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह, वो छुरी धोती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। फिर वो जब सजाया जाता है और बेटे और बेटियां उनको उठा के मुंह में रखते हैं, बाप के दिल को जब ठंडक पहुंचती है तो मुझे यूं लगता है आसमान के फरिश्ते भी दरवाजे खोल खोल के देखते हैं कि यहां दौलत आई है, यहां कोई कमा के लाया, यहां बेटियां खा रही, यहां जद्दोजहद हो रही। और अगर तू हराम कमाई लाए, अगर तू किसी का कलेजा काट के लेके आए, तू हजारों रुपए का भी माल लेके आए, घर में रखता है, बड़ा बेटा कहता है मैं नहीं ये खाता, छोटे वाला कहता है मेरे नहीं ये पसंद, उससे छोटे वाला कहता है ले जाओ, ये तो पुराना हो गया है। वो जो मेहनत से थोड़ा सा आया करता था, थोड़ा सा, उसमें जो बरकत होती थी, उसके अंदर जो कैफ होता, जो जद्दोजहद का पैसा था, मैं ये हदीस पढ़ता हूं तो झूम जाता हूं। कुछ लोगों ने और सहाबी का नाम लिखा है, कुछ ने लिखा है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह थे, आवड़ा चलाते थे, आवड़ा पंजाबी में ना कह दूं कई वांदे होंगे साहब। हम लोग समझते हैं ना ये मजदूर ऐसे ही है, नकम्मा ही होता है। मजदूर को कौन पूछता है?
फावड़ा चलाते थे, कुदाल से मेहनत करते थे, नबी पाक से मिलने आए। अल्लाह करे आज भी पिराने उजाम गरीबों से प्यार करने लग जाए। अल्लाह करे मशाइख उलमा थोड़ा सा इन्हें भी टाइम देने लग जाएं। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने आया, आगे बढ़ा, और चूंकि मेरे कपड़े भी जरा मैले थे और चूंकि मैं मजदूरी करके आया था तो पसीना भी था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जरा सारे मिल ले, मैं जरा बाद में आगे होता हूं। कहते हैं मैं एंड पे गया, साहिब देउस दुर्गाबे ने लिखा है, कहते हैं आगे बढ़ के मैंने हुजूर से सलाम ली, बाकियों को तो सलाम हुआ था, मेरे नसीब देखो जब हुजूर के हाथों में मेरा हाथ गया तो मुस्तफा ने हाथ ही थाम लिया। ओ यार सुनो तो सही, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले। आला हजरत फाजल बरेलवी के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा बीमार थे, उनके पीर खाने के सैयदजादे तीमारदारी करने आए, तो घर वालों ने कहा शाह जी हजरत खाना नहीं खा रहे 2-3 दिन से, आप सैयद हैं, आप कहेंगे तो खा लेंगे। कहा शोरबे में रोटी भिगो के लाओ। कहते रोटी भिगो के लाई। 91 साल के मुफ्ती आजम जब रोटी देने के लिए शाह जी आगे बढ़े, कहा हुजूर उठिए ना, खाना खाइए। तो कहते मैंने उनकी कमर पे हाथ रखा उठाने के लिए। 91 साल के बाबा जी, बुढ़ापा, कमजोरी, जोक, सारा कुछ, लेकिन जब मैंने पीछे हाथ रखा ना उठाने के लिए, खाइए। कहते मेरा हाथ थाम के कहने लगे शाह जी एक वादा करो पहले। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे कि नहीं दोगे? ये वादा करो, यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे? कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा दूंगा। तो कहने लगे चलो फिर खा लेते हैं खाना। ओ भाई जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं सलाम लेके रुखसत हो गए सारे, और मेरा हाथ हुजूर ने थाम लिया। ओ यार बंदे ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, एमएनए एमपीए ने नहीं, सूफी पीर दरवेश मौलवी मुफ्ती गौस मुहद्दिस ने नहीं, इस दर्द को समझ तो सही। कहते मेरा हाथ उसने थामा जिसके कदमों को बोसे देने के लिए जिब्रील अमीन तरसा करते हैं। हजरत जिब्रील जिसके पैरों को बोसा देने को तरसे, हुजूर ने हाथ थाम लिया, पकड़ लिया और खोल के फरमाया ये क्या है, ये क्या है? सोने हाथ छाले पड़ गए। हुजूर मेहनत करता हूं, हुजूर कबीलदार हूं, छोटे बच्चे मजदूरी करता हूं, छाले पड़ गए। कुछ अमीर से आबा खड़े थे, कहते हैं हमने रुख बदल लिया, महबूब की तरफ देखने लगे। हमने अजीब नजारा देखा कि उसका हाथ हुजूर ने थामा है, और फिर हमने देखा कि महबूब की गर्दन झुकी। गर्दन झुकी किसकी? जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई। महबूब मुकद्दस ने गर्दन को झुकाया और फरमाते उस वक्त तो हालात ही बदल गए जब महबूब ने मजदूर के छालों वाले हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फरमाते महबूब चूम रहे थे और बड़े बड़े अमीर खड़े रो रहे थे, काश आज गरीब होते। आज गरीबी को इज्जत मिल गई, आज गरीबी को शान मिल गई, गरीबी को मर्तबा मिला, गरीबी को दर्जे मिले। तभी तो मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना कुर्ता सी रहे थे, तो एक शख्स ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन नया कुर्ता ही ले ले। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता इस पुराने कुर्ते में लज्जत कितनी है, तुम्हें नहीं पता। जब मैं ये पुराना कुर्ता सी के पहनता हूं तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुशू और गुजू कितना पैदा फरमाता है, तुम्हें नहीं पता इस गरीबी के जायके कितने हैं, इसके मजे कितने। भाई मेहनत की जो कमाई है, जद्दोजहद का जो पैसा है, वो तुझे बड़ा करे, आगे बढ़, मेहनत कर, इन तो हाथों को लड़ा, दाएं बाएं ना देखना किसके पास क्या है, वरना हसद की आग में जल के जिंदगी गुजरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कह ले यार होंगे तो टिके लावांगे, वो मजे का होता है। यहाँ लोग कहते हो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहां जितना था बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहां बना है। मैं भी गया था, फिर होटल 10 दफा जाके तो फिर 5वीं दफा मैं मेदे के डॉक्टर के पास भी गया था।
تو دونوں کا کارڈ میرے پاس ہے, دونوں ہی رکھ لو, تمہارے کام آئیں. ہم پبلسٹی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے, بہترین کھانا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب اس نے جو سوال پوچھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ حضور کہیں گے شوربہ اور روٹی, یا گوشت بھی کھانوں کا سردار ہے اس کے بارے میں کہیں گے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھاتے تھے اس کی بات ہوگی. صحابی نے پوچھا حضور بہترین کھانا کون سا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جواب کے بارے میں تخیلات اور تھے, تصورات اور تھے. جب حضور نے پوچھا نا, اس صحابی نے پوچھا حضور کون سا کھانا بہتر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ والا کھانا جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھاتا ہے, وہ کھانا سارے کھانوں میں سے بہتر ہے. سب کھانوں میں سے بہتر کھانا وہ جو تو مزدوری کر کے کھاتا ہے, جو تو جد و جہد کے ساتھ کھاتا ہے, جو تو کمائی کر کے کھاتا ہے. اور اگر کوئی تجارت کرے, تاجر ہو, تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو, وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی. فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں, صدیقوں, اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں, شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچے تاجر پر, سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ, دیانت. حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے, کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے. کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا, کا یہ جو کریانے والا نا چینی, پتی, گھی, دال, چاول بیچتا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں, رفیق شفیق سے, یہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے, ہمارے ساتھ رہتی, اس سے دعا کر. فرمایا دعا کراؤ بارش ہو جائے. اب پیر صاحب کا حکم تھا, اللہ کے نیک بندے کا, گئے اسے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ. کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں, مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے, دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. تو اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ, اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے, تو بارش کے لیے ہے, مہربانی کر دعا بارش برسا دے, دعا مقبول فرما. لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے, بارش شروع ہو گئی. لوگ جو تھے سارے وہ تو چلے گئے, دو چار سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر, حضرت معروف کرخی کی خدمت میں. کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا پر فرض نماز بھی پڑھتا ہے, ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا, کئی رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا, کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, ضروریات پہ ہی عمل کرتا. کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا, 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے, میرے سامنے دکان کرتا ہے, سودا پورا تولتا ہے, کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے, یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں. تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. تو میرے بھائی دیانت, ہمارے نوجوانوں کی مزاج میں محنت نہیں شامل, جد و جہد نہیں شامل. جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے, وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا, ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا. وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا. جس کی اپنی دکان ہے ساتھی, اس نے کرائے پہ دی ہے, کوئی یہی نہ سمجھے کہ کروڑوں کی دکان ہے اور خود یہ 10-10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے. محنت کا مزاج نہیں, جد و جہد کی طبیعت نہیں. اور یہ جو فارغ رہنے والے ہیں نا, آج ناراض ہو جانا آپ نے, چلو کوئی بات نہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے, ناراض ہو یا نہ ہو. یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں انہوں نے بڑی خرابی کی ہے. ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے. یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا, یہ بڑا نقصان کر. اگر یہ کچھ محنت کریں, جد و جہد کریں, تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے. بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے, بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا. عجیب بات.
بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے, بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا. تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کریں, جد و جہد کریں. ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے, الا ماشاء اللہ. وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا, ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ, کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں, وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا, کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا, کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں, مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں, اٹھنا چاہیے کہ نہیں, کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی, حضور نے میری تربیت فرمائی. اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا, یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں, پریشان لوگ میری بات لکھ لیں, جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن, اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے, کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا, لوگوں کی طرف دیکھنا, ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا, ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا, فلانا نہ ناراض ہو جائے, فلانا نہ ناراض ہو جائے, وہ جس نے ہونا ہو جائے, بس رب رسول ناراض نہ ہو. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے, بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں, اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں, سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا, جب مالک بندوبست کر دے, پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں, مسجد میں رہی تھی, پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات ہی ایسی تھی. کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں, ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت, پاک باپ کی بیٹی, طیب ماں کی بیٹی, اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون, ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے, کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے, کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گئے. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے, اللہ جب مددگار ہو, تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی, اس نے پتوں سے نہیں دلوائی, پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو, وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو, ان سے پوچھو نا وہ کون ہے, پوچھ لو ان سے, کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب. ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے,
اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگھوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی، اس خانقاہ پہ آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکارے، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کرے، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو
گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کہدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے، ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی، اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دے، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔
وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی, وہ بادل وہاں برسا, پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی, حضور بیان کر رہے ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں, سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے. تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں, پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ, بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ